بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج بہت ہی افسوس کے ساتھ اپنے ملک ہندوستان کے حالات پر کچھ تبصرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان جو جنت نشان کے نام سے مشہور ہے، یہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، یہ مختلف قوموں کا مسکن ہے۔ یہاں طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں اور قسم قسم کا طرز زندگی اپنایا جاتا ہے۔ یہاں سرسب شاداب باغیں ہیں، من موہن جھیلیں اور آبشاریں ہیں۔ یہاں پر بلکھاتی ہوئی ندیاں اور نالے ہیں۔ یہاں پر بلند بالا پہاڑ ہیں اور وسیع و عریض صحراؤں کا یہ دیش، یہ جنت نشان، یہ ہمارا پیارا ہندوستان آج بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپسی نفرت، آپسی عداوت، آپسی دشمنی اور دو سماجوں کے درمیان بات بات پر تنازع ہے۔ گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی گھٹنائیں اور اس طرح کے حادثات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن اب جس کثرت سے آ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور کہیے کہ بڑھ نہیں رہی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سالوں میں جب کبھی اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی تو تین طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک سماجک لوگ، جس میں ہر سمودائے، ہر سماج کا باعزت سمانت آدمی بیٹھتا تھا، اپنی پنچایتیں کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، سبھائیں کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور وہ بلا منافقت کے، بغیر کسی دل میں کھوٹ لیے ہوئے یہ کام کرتے تھے اور لوگ ان کی بات مانا کرتے تھے۔ دوسرا کام پرشاسن کیا کرتا تھا۔ جو لوگ نفرت پھیلانے والے ہوتے، نقصان دینے والے ہوتے، لوگوں کے مال کو تباہ و برباد کرنے والے ہوتے، جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے، جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث لوگ ہوا کرتے، ان کو پرشاسن پکڑ کر قانون کے حوالے کیا کرتا اور قانون ان کو سزا دیتا۔ تیسرا شاسن ہوا کرتا تھا، اور شاسن کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ شاسن اپنے تمام ناگرکوں کو، باشندوں کو، اپنے تمام لوگوں کو سرکشا، حفاظت، پروٹیکشن مہیا کرائے، اور وہ کرتے تھے۔ لیکن آج جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، دراصل اس نفرت کے بیج میں یہ تینوں طرح کے لوگ فیل کر دیے گئے یا فیل ہو گئے۔ سماجک لوگ، ان کی کوئی حیثیت اور وقت بچی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہے، نہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہے، نہ وہ اپنی حیثیت کچھ سماج میں رکھتے ہیں کہ اس بات کو منوایا جائے یا اس بات کو لوگوں میں پھیلایا جائے، کیونکہ ان سماجک لوگوں کی جگہ بہت سارے سیاسی پولیٹیشین لوگوں نے لے لی، اور وہ اپنی راجنیتک کے سلسلے میں، اپنی ووٹوں کے سلسلے میں، اپنی ہار جیت کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ زبان کھولتے ہیں، اور بسا اوقات جب ان کی زبان کھلتی ہے تو وہ زہر اگلتی ہے۔ اور جہاں تک پرشاسن کا تعلق ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک سمودائے کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اور وقت رہتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیاری کوئی نہیں کر پاتا اور باتوں کو بہت ہلکے میں لیتا ہے اور گھٹنا گھٹت ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک شاسن کا کام ہے تو وہ بھی اپنے آنے والے وقت میں ہمیں حکومت کس طرح سے قائم رکھنی ہے، ہمیں کس طرح سے الیکشن جیتنا ہے، اسی چیزوں کو لے کر وہ اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں اور اپنے احکامات جاری کرتے ہیں۔ اب میری اس ویڈیو کے ذریعے سے جو لوگوں سے اپیل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان، ہندوستان میں بسنے والا کوئی بھی انسان، اس کا گھر تب چلتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے،
تب اس کو کوئی انکم، سورس آف انکم اس کا ہو. اس کا چولہا جب جلتا ہے جب وہ محنت مشقت کر کے اپنے گھر کو اتنا پیسہ یا ایسا سامان مہیا کرا سکے جس سے اس کے بچوں کو پیٹ میں کچھ نوالا جا سکے، اس کے بچوں کا پیٹ پالا جا سکے. پھر آج کل ہندوستان میں جو بڑھتی مہنگائی ہے اور جو نچلے طبقے کا آدمی ہے وہ جو پریشان ہے، وہ روز محنت کرتا ہے اور شام کو جب آتا ہے تو روکی سوکی اس کو ملتی ہے. اگر ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو نفرت کا عادی بنائیں گے، عداوت کا عادی بنائیں گے، ہم ایک دوسرے سماج کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالیں گے، تو یاد رکھیے کہ جانی نقصان کسی کا ہو، چاہے وہ ہندو کا ہو یا مسلمان کا ہو، کرسچن کا ہو یا بدھسٹ کا ہو، کسی بھی سماج کا انسان جب جانی نقصان اٹھاتا ہے تو اس کے بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیگم بیوہ ہو جاتی ہیں، اور دنیا کے مشکل ترین وقت میں انہیں تنہا زندگی گزارنی پڑتی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے اس کو بھی ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مرنے والا ہندو ہے تو ان کو بھی اس تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارا چراغ، ہمارے گھر کا چراغ روشن اس وجہ سے ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے. اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آج ہمارے درمیان نہ سماجک سسٹم مضبوط ہے، نہ ہمارا شاسن گناہ گاروں کو سزا دے کر ان تمام نفرتی ماحول کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہمارا پرشاسن وہی چاہتا ہے جو شاسن چاہتا ہے. اس لیے ہر ایک ناگرک، ہر ایک ہندوستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں لائے، اپنے بچوں کو کام میں لائے، اپنے بچوں کو کاروبار سے جوڑے، اور جو نفرتی لوگ ہیں ان کے بیانوں سے دور رکھا جائے. آپ دیکھ لیجئے جو لیڈر ہیں، جو رہنما ہیں، جنہوں کی زبان سے نئے نئے سلوگن آتے ہیں اور ہم جوش میں، جذبے میں اچھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے اور پیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی ان کے بیک گراؤنڈ پر غور کر لیا جائے؟ ان کے بچے کہاں رہتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا وہ کس طرح سے حکومتوں میں ان کی دخل اندازی ہے؟ اور وہ ہمارے درمیان نعرے بازی کرتے ہیں، ہمیں سلوگن دیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے پروگرام کرتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہدیے اور تحفے لے جاتے ہیں، اور ہمارے منچوں پر ہمارے ذریعے سے مالا پہنتے ہیں اور ہمیں نفرتی سلوگن دے کر چلے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو آتنکوادی اور نفرتی بنا دیتے ہیں. اس لیے کسی بھی سماج کا بچہ اگر غلطی کی راہ پر جا رہا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکے. آج اس ملک کو ضرورت ہے نوجوانوں کی، اس ملک کو ضرورت ہے نونہالوں کی، اور یہ ملک دنیا کے کونے پر ترقی میں وہ مثال قائم کر سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کی غلام بن کر رہ سکتی ہے اور ساری دنیا پر یہ فوقیت حاصل کر سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کو ایجوکیشن میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں، اور ان کو ایک نئی راہ دیں، اور نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے اور کاروبار کے اجاڑنے سے ہم بچوں کو روکیں. اب سے اگر 10 سے 15 سال پہلی بات کر لی جائے تو یہی ہندوستان ہے، آج بھی یہی ہندوستان ہے جہاں پر ہم ہندو مسلم بڑی محبت سے رہتے ہیں. اگر کسی کے ناک میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، کسی کو بخار ہو جائے تو جب عیادت کرنے والے لوگ آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں کہ 10 لوگ مسلم ہیں اور 10 لوگ غیر مسلم ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کی تعزیت کرتے ہیں، اور کھیت کھلیانوں میں ساتھ ہیں، دکانوں میں ساتھ ہیں، کاروبار میں ساتھ ہیں، اٹھنا بیٹھنا ایک جگہ ہے، کھانا پینا ایک جگہ ہے، بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں. جب ہم اتنے ملے ہوئے آپس میں تعلق کے ساتھ رہتے ہیں تو سماج میں نفرت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. مرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس کا گھر برباد ہوتا ہے. اور جو نیتا ہمیں نعرے دے کے جاتے ہیں کہ ہم تمہارا پروٹیکشن کریں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے، وہ کبھی ہمارے بچوں کی خیر خبر کے لیے کبھی نہیں آتے اور نہیں کبھی آ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کرسیوں پر بیٹھنا ہے، اور ان کی کرسیاں تبھی محفوظ رہیں گی جب ہم آپس میں نفرت کے ساتھ انہیں نیتا بنائے رکھیں گے. اس لیے ہمارا یہ ہندوستان جو جنت نشان کے نام سے مشہور ہے، اسے جنت نشان ہی رہنے دینا ہے اور اپنے بچوں کے دلوں میں محبت کو ڈالنا ہے،
نفرت کو نکالنا ہے اور بچوں کے دلوں میں دیش کی خدمت اور دیش کو ترقی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ میں تمام ہندوستان کے باشندوں سے، تمام ناگرکوں سے، تمام سٹیزن سے یہی اپیل کرتا ہوں، کہیں کا ہو، کسی خطے کا ہو، نفرتوں کو بڑھاوا نہ دیا جائے، محبتوں کا پیغام عام کیا جائے اور ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ نفرتیں پنپنے نہ پائیں اور کرمنل ایکٹیویٹی کے لوگ، خواہ وہ کسی بھی سماج اور کسی بھی ذات اور کسی بھی برادری کے ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو لوگ امن پسند ہیں انہیں ہر طرح کے شرور و فتن سے بچایا جائے۔ امید ہے کہ میرے ملک کے باشندے ہماری اس اپیل کو مانیں گے اور انشاءاللہ آج سے جو نفرتیں ہمارے درمیان پنپ رہی ہیں ان کو محبتوں میں تبدیل کریں گے۔